درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، جس کی تلاوت سب سے پہلے کی گئی۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ مضمون تحویل قبلہ کا چل رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ کی دلی آرزو اور قلبی چاہت کے مطابق اللہ نے کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ اس پر مشرکین، یہود اور منافقین سب ہی نے بڑا شور کیا۔ مشرکین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے والے قبلے کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا ہے، امید ہے کہ ہمارے مذہب کو بھی اپنا مذہب تسلیم کر لے گا۔ یہود کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کر قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کیوں کیا گیا، اور منافقین تو کوئی نہ کوئی بہانہ اعتراض کرنے کا، مخالفت کرنے کا، نقص اور عیب نکالنے کا تلاش کرتے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس نبی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی کدھر رخ کرتا ہے اور کبھی کدھر رخ کر لیتا ہے۔ ان اعتراضات کے وارد ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دے دی تھی کہ یہ سب باتیں ہوں گی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بیوقوف کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ آج کے درس میں ہم نے جن آیات کی تلاوت کی، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہود کا قبلہ ہیکل بیت المقدس ہے، نصارہ مشرق کی سمت کو قبلہ مانتے ہیں۔ یوں ہی دوسری اقوام کسی نہ کسی جہت کی طرف
سمت کی طرف اپنا رخ پھیرتی ہیں، تو اگر اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک مستقل قبلہ قرار دے دیا تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے۔ ساری اقوام کا اور ساری امتوں کا قبلہ ایک نہیں ہو سکتا، اس کا خیال دل سے نکال دو، اور جو اصل چیز ہے اس کی کوشش کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، عبادت میں، اطاعت میں، صدقہ خیرات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ قبلے والا مسئلہ ایسا نہیں کہ اس پر اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کیا جائے اور اس کے بدلنے پر پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا جائے۔ یہ تو ایک عام مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا جو مفسرین نے بیان کیا کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کوئی رخ ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ پھیرتی ہے، تو امت مسلمہ کے لیے بھی ایک رخ ہے، ایک جہت ہے، ایک قبلہ ہے جو اللہ نے متعین کر دیا۔ صوفیہ نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور وہ مفہوم وہی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، جس حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اس دنیا کو آباد رکھنا ہے تو اللہ نے ہر کسی کے دل میں مختلف شعبوں اور مختلف کاموں کی دلچسپی اور محبت ڈال دی۔ کسی کو دیکھیں تو وہ تجارت میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کسی کو صنعت میں، کسی کو کاشتکاری میں، کسی کو محنت مزدوری میں، تو ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی حافظ ہے، کوئی محدث ہے، احادیث یاد کرنے، احادیث جمع کرنے میں اسے بڑی دلچسپی ہے اور بڑا شوق اور ذوق ہے۔ کوئی فقیہ اور مفتی ہے، کوئی درس و تدریس میں لگا ہوا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے، کوئی خانقاہ کو آباد کیے ہوئے ہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کے سارے ہی شعبوں کو زندہ رکھنا ہے۔ تو کسی کے دل میں کسی شعبے کی محبت ڈال دی اور کسی کے دل میں کسی دوسرے شعبے کی محبت ڈال دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے کسی ایک شعبے میں لگنے کے بعد دوسرے شعبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے یا ان کی نفی کر دی جائے۔ کوئی جہاد میں لگ گیا تو تبلیغ و دعوت کی نفی کر دی، کوئی تبلیغ و دعوت میں لگ گیا تو درس و تدریس کی نفی کر دی، کوئی درس و تدریس میں لگ گیا تو اسلامی سیاست کی نفی کر دی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے شعبوں کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور جو لوگ واقعی اخلاص کے ساتھ دین کے کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ہر کسی کے لیے کوئی رخ ہے، کوئی مزاج ہے، کوئی شوق ہے، کوئی ذوق ہے، کوئی طبیعت ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے، جس کی طرف وہ اپنی صلاحیتوں کا رخ پھیرے ہوئے ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ خیرات یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں وصول اللہ کے سارے راستے آ گئے۔ اصل چیز تو ہے وصول اللہ، کہ ہم کسی طریقے سے اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں، اصل چیز یہ ہے۔ اب خیرات کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے اور کام کون سا ہے، تو جان لیجئے کہ جو چیز وقت کے لحاظ سے خیر اور مصلحت ہے اس کی طرف بڑھنا،
یہ خیرات کی طرف سبقت کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے تم سب کو اللہ لے آئے گا. کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ جب ایک خاص مکان کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا، کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا، مسلمان کعبہ کے ارد گرد پوری دنیا میں بستے ہیں، تو جب نماز میں کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو کسی کا چہرہ مشرق کی طرف ہوگا، کسی کا چہرہ مغرب کی طرف ہوگا، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف. تو اس سے تو عجیب انتشار کی صورت پیدا ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انتشار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ سب کا رخ میری طرف ہے. کوئی بھی کعبہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، چاہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو یا عین کعبہ کی طرف، لیکن اصل میں اس کا رخ، مسلمان کا رخ اللہ کی طرف ہے. تو اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہوگے، جدھر بھی چہرہ پھیرو گے، میں تم سب کو لے آؤں گا. اسی میں یہ بھی آ گیا، تمہاری موت جہاں بھی واقع ہوگی، چاہے زمین پر، چاہے سمندر میں، چاہے فضا میں تم سب کو جمع کر لوں گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، جس جگہ سے بھی آپ باہر نکلیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. اہل کتاب یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ مستقل ہوگا اور یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. یا یہ کہیں مشرکین کہ یہ نبی دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیم پر ہونے کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اس نے اپنا قبلہ قرار نہیں دیا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے قبلے کا حکم تبدیل کر کے سب کے اعتراضات کا خاتمہ کر دیا. الا الذین ظلموا منہم، البتہ جو ظالم ہیں وہ تو اعتراضات کرتے رہیں گے، وہ تو کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے، ان کے اعتراضات کا سلسلہ جاری رہے گا. ابتدا سے یہاں تک اگر دیکھا جائے تو استقبال کعبہ کا حکم 6 بار آیا ہے. اللہ نے بار بار کہا اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. 6 بار کیوں کہا؟ اس کا ایک جواب تو سادہ سا یہ کہ تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا. بعض اوقات کسی حکم کی تاکید کے لیے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالی نے نامعلوم کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، بار بار حکم دیا ہے. دوسرا جواب، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو فرمایا استقبال کعبہ کے لیے تو وہ حکم مطلق وجوب کے لیے تھا کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ واجب. دوسری دفعہ جو حکم دیا تو یہ تعمیم احوال کے لیے کہ تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حال میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کرو. تیسری دفعہ جو حکم دیا
تو یہ تعمیم مکان کے لیے کہ تم قریب ہو یا بعید ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، اپنا رخ کعبے کی طرف کرو۔ چوتھی بار جو حکم دیا تو یہ تعلیم ادب کے لیے کہ ہر حال میں قبلہ رخ ہونا یہ مستحب ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، تلاوت کر رہے ہیں تو بھی قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، اور ذکر میں مشغول ہیں تو بھی قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ پانچویں دفعہ جو حکم دیا تو وہ قلبی توجہ کے لیے کہ تمہارا دل ہر وقت کعبہ کی طرف متوجہ رہے، کعبہ کے ساتھ دل لگا رہے۔ کعبہ کے ساتھ دل لگا رہنا اور کعبے کی طرف دل کا متوجہ رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور چھٹی بار جو حکم دیا تو نسخ کا احتمال ختم کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہ خیال کرتے تھے کہ شاید کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم منسوخ ہو جائے اور دوبارہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا جائے، تو فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، یہ حکم اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ امت مسلمہ باقی ہے۔ اس وقت تک حکم یہی کہ سب نماز میں اپنا رخ، اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، یہ کیا کہتے ہیں، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے کعبہ کو تمہارا قبلہ اس لیے قرار دیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل طور پر ہدایت پا جاؤ۔ کعبہ کو جو قبلہ قرار دیا تو اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ کعبہ تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا محل ہے۔ کعبے کا قبلہ بننا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت، حرمین کا وجود یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت، اور حرمین کی محبت، خصوصاً کعبہ کی محبت اور روضہ رسول کی محبت، یہ ایمان کی علامت۔ کل ہی ایک مضمون نظر سے گزرا جس میں مضمون نگار نے بعض اسلام دشمنوں کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کیا کہ وہ طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کے پیچھے دو طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا راستہ نہیں رک رہا، اسلام کی اشاعت کا راستہ، اور مسلمانوں سے اسلام کو نہیں نکالا جا رہا۔ اس کے پیچھے دو طاقتیں، ایک حرمین کی محبت اور دوسرے قرآن۔ اور الحمدللہ مجھ ناچیز کا یہ خیال کہ دو طاقتیں نہیں بلکہ تین طاقتیں، حرمین کی محبت، قرآن کریم اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی غلامی، یہ تین بڑی طاقتیں ہیں اسلام کے پیچھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس گئے گزرے دور میں بھی ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ ایک گہرا تعلق باقی ہے۔ تو ان اسلام دشمن عناصر نے یہ سوچا کہ اگر ان دو طاقتوں سے بلکہ ان تین طاقتوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ حرمین سے مسلمانوں کی عقیدت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی سیرگاہ، کوئی تفریحی مقام، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں
جہاں اتنی بڑی تعداد میں سیاح جاتے ہوں جتنی بڑی تعداد میں ہر سال مسلمان مکہ مدینہ جاتے ہیں۔ پھر سیاحت کے لیے تو وہ نکلتے ہیں جن کے پاس وسائل وافر ہوتے ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، جبکہ حرمین شریفین جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 50 سال تک ایک ایک روپیہ کر کے جوڑتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں سبھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہے؟ نہیں، ان میں ایسے غرباء، ایسے مساکین، ایسے فقراء، ایسی بیوائیں، ایسے پسماندہ لوگ، ایسے مزدور، جفاکش کاشتکار بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سال ہا سال تک روپیہ کر کے کچھ پونجی جمع کی ہوتی ہے اور پھر اس پونجی کو بجائے اپنا مکان بنانے کے حرمین شریفین کا سفر کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ سفر جو کیا جاتا ہے وہ حرمین شریفین کی طرف، کبھی حج کے عنوان سے اور کبھی عمرہ کے عنوان سے، لیکن بعض عناصر کی سازشوں کی وجہ سے اب اس سفر کو دن بدن مشکل اور مہنگا کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر روٹ پر کرائے کم کیے جا رہے، لیکن سعودیہ کے لیے دن بدن کرایوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب عمرے کا سیزن، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک دم کرایوں میں بلا وجہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کرایہ والا مسئلہ تو شاید اتنا زیادہ مشکل نہ ہو، اس سے بھی زیادہ مشکل چیز وہاں کی رہائش ہے جسے دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ شاید ایک ایک دن کا کرایہ 70-80 ہزار روپے ہو، تو ایک عام آدمی کیسے یہ سفر کر سکے گا؟ تو حرمین شریفین جو مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ اور ان کے ساتھ تعلق اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کا ایک مؤثر وسیلہ، وہاں کے سفر کو دن بدن مہنگا کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کا تعلق، تو اس کے خلاف بھی ہر روز ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کو شاید میں بتا چکا، پاکستان کے بہت سے اخبارات میں یہ چھپا اور باہر کے ممالک کے تو کئی اخبارات میں چھپ چکا، ایک نیا قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امریکہ سے الفرقان الحق کے نام سے شائع کیا گیا، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نئے قرآن کو مان لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے بائبل، تورات اور انجیل مشکوک ہیں اسنادی حیثیت سے اور اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے، یوں ہی یہ بدبخت کوشش کر رہے کہ قرآن کو بھی مشکوک کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ اپنی اس کوشش میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن صرف سفینوں میں نہیں، کروڑوں سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ اور قرآن کے ساتھ تو اس کائنات کا وجود وابستہ ہے۔ جب تک قرآن ہے یہ کائنات باقی ہے، جب اللہ اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے اپنے کلام کو اللہ پاک اپنی طرف دوبارہ اٹھا لیں گے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تحویل قبلہ کا نعمت ہونا اس اعتبار سے بھی ہے کہ کعبے کا قبلہ قرار دیا جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب زمانے کی امامت کا منصب
امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کو اس امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس امامت زمانہ کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا تمہیں میں سے، جیسے کعبے کو قبلہ قرار دینا میری ایک بڑی نعمت اور بڑا احسان، یوں ہی تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجنا، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا تمہارے اندر مبعوث ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور میرے رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، چار کام کرتے ہیں میرے رسول، چار مقاصد کے لیے بھیجا میں نے نبی آخر الزمان کو۔ پہلا مقصد، وہ تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کتاب اللہ کی تلاوت۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تلاوت کوئی بے فائدہ چیز نہیں، یہ تو مقصد بعثت ہے، مقصد نبوت ہے۔ تلاوت کا اہتمام کیجیے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں کہ یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں بھی تلاوت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ یتلو علیکم آیاتنا، میرے رسول تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تمہارے اندر کفر کی گندگی تھی، شرک کی گندگی، دنیا کی محبت کی گندگی، حرص و حبس کی گندگی، میرے نبی نے تمہیں پاک کر دیا۔ میرے نبی کی صحبت نے تمہارا تزکیہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی صحبت اور اللہ والوں کی صحبت، یہ دلوں کے تزکیہ میں سب سے مؤثر چیز ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور میرے نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ کتاب کی تعلیم بھی۔ صحابہ اگرچہ ان کی اکثریت مادری طور پر عربی زبان بولتے تھے، لیکن کتاب اللہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب اللہ کی تعلیم نہیں دی۔ اگر صحابہ کو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ہمیں بھی حضور کے واسطے کے بغیر کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ چند اردو، انگریزی ترجمے اور تفسیریں پڑھ کر مفسر بن کر بیٹھ جانا یہ حماقت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور میرے نبی تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم۔ حکمت، بعض نے کہا حضور کی سنت، بعض نے کہا دانائی کی باتیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرے نبی تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ عربوں کے پاس تو صرف اتنا علم تھا جو صحرائی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا، تجارت کے لیے ضروری تھا، سیاحت کے لیے ضروری تھا، کاشتکاری کے لیے ضروری تھا۔ اس سے زائد علم وہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے معلم بنا کر بھیج دیا۔ مسجد نبوی ان کے لیے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ عجیب و غریب یونیورسٹی تھی
جو ایک چبوترے پر قائم ہوئی، چھوٹا سا چبوترا اس پر قائم ہوئی، اور جس یونیورسٹی کا معلم صرف ایک تھا، لیکن اسی یونیورسٹی سے ابو بکر و عمر جیسے حکمران پیدا ہوئے، عثمان و علی جیسے فرما روا پیدا ہوئے، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے کشمر کشا پیدا ہوئے، ابن عمر اور ابن مسعود جیسے فقہا پیدا ہوئے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے محدثین پیدا ہوئے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرے نبی تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب اللہ نے تحویل قبلہ جیسی نعمت تمہیں عطا کی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسا احسان تم پر کیا، تو تمہارے اوپر لازم ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، ذکر کا حکم اور شکر کا حکم۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات اور قدرت اور عظمت میں غور و تدبر کیا جائے۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل سے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، ذکر قلبی جو کہ ہر حال میں لازم ہے۔ اور ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے۔ کتاب و سنت میں ذکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے یوں تو قرآن کریم میں مختلف عبادات کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کا حکم اللہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا دیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ سورہ احزاب ہی میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایمان والے کون ہیں، میرے محبوب اور مخصوص لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا کہ عورتیں۔ بات یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اگر کثرت کے ساتھ کی جائیں تو یا حقوق اللہ میں خلل واقع ہوتا ہے یا حقوق العباد میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز ہی میں لگا رہے تو دوسرے بہت سے حقوق متاثر ہو جائیں گے، ہر وقت عمرے کے لیے ہی پابند رکاب رہے تو دوسرے بہت سے حقوق متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ بھی کرے تو کوئی دوسرا حق متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذکر لیٹے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے، تجارت کرتے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، دکان کھلی ہو تو بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کی خواتین گھر کے کام کاج میں لگی ہوں، صفائی کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، تو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ذکر کرتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں گھر کے کام کاج جب کریں گی، کھانا پکائیں گی، صفائی کریں گی تو انشاءاللہ کھانے میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔
تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روکتا نہیں، اس لیے اللہ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر۔ نماز اور حج یہ بڑی عبادات ہیں، ان کے فضائل سے انکار نہیں، لیکن اللہ نے نماز اور حج کے ساتھ بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ یہ فرمایا کہ اگر نماز سے فارغ ہو جاؤ یا حج سے فارغ ہو جاؤ تو مت سمجھو کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ فرمایا سورہ نساء میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، دکان کھول لو، گھر کے کام کاج میں لگ جاؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو۔ حج کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تم حج کے اعمال، حج کے فرائض ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام کے لیے حرکت کرتے ہیں تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اذ ذکرنی وانا معه اذ ذکرنی، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اور اگر بندہ جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت جو فرشتوں کی جماعت ہے اس میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں جتنا بڑا کمال یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ فرشتوں کی تو غذا ہے ذکر، ان کی سانس ہے ذکر، وہ ذکر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ان کے ساتھ نہ پیٹ کے تقاضے، نہ شہوت کے تقاضے، نہ بچوں کے تقاضے، نہ اقارب اور رشتہ داروں کے تقاضے، نہ دنیا داری کے تقاضے، لیکن بندے کے ساتھ تو اللہ نے یہ سارے تقاضے لگا رکھے ہیں۔ اس لیے جب انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو
میں نے اس بندے کے ساتھ اتنے تقاضے لگا رکھے ہیں، اتنی کمزوریاں لگا رکھی ہیں، اتنی مجبوریاں لگا رکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ میرا ذکر کرتا ہے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عربی آیا، دیہاتی آیا، اور دیہاتی بے تکلفی سے بات کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، نیکی کے کام تو بہت ہیں اور میں سارے کام نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی ایک کام بتا دیجئے جسے میں ساری زندگی کے لیے سینے سے لگا لوں اور اس پر جم جاؤں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، وَلَا تُكْثِرْ فَأَنْسَى، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، آپ بہت زیادہ کام نہیں بتا دینا، میں بھول جاتا ہوں۔ بے تکلفی سے بات کر رہے ہیں، اپنے دیہاتی پن کے انداز میں، زیادہ بات نہیں کرنا، میں بھول جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس اتنا کام کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ آپ جانتے تھے کہ جب یہ اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر یہ ساری عبادتیں خود بخود کرنے لگے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیکی کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم اور صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصل ذکر اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الذکر طاعت اللہ فمن لم یطیعہ لم یذکرہ وان اکثر التسبیح والتہلیل وقراءۃ القرآن۔ ذکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ وہ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی جس کا حکم دیا گیا کہ میرا ذکر کرو، اور دوسری چیز واشکرولی، اور میرا شکر کرو۔ دل میں اللہ کی نعمت کی قدر اور احساس ہونا یہ بھی شکر ہے، زبان سے نعمت پر اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں جو بھی عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اللہ ہی کے کاموں میں لگا دیا جائے، اللہ کی مرضی میں لگا دیا جائے۔ یہ شکر کی بہترین تعریف ہے اور سب سے بہتر صورت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تمہارے سارے اعداد ختم ہو جائیں گے مگر میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ جسم اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ کی نعمت ہے، یہ دیکھنے والی آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہیں، یہ بولتی زبان اللہ پاک کی نعمت ہے، رزق حلال کا میسر آ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد جسے دیکھ کر ہم آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مکان جس کے نیچے ہم سر چھپاتے ہیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ ایمان جس سے ہمارے سینے روشن ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ ملک، یہ شہر، یہ سرزمین، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اور اللہ کہتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. کسی بھی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکے. ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہا یہ گیا تھا کہ اس ملک میں اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جائے گا، قرآن کا قانون نافذ کیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو جاری کیا جائے گا. لیکن آج اللہ کا کون سا حکم ہے جو نہیں ٹوٹ رہا؟ کیا اس ملک میں شراب خانے کھلے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا رقص گاہیں آباد نہیں ہیں؟ کیا ہماری کچہریاں، ہماری عدالتیں، ہمارے تھانے، ہمارے دفتر ظلم و ستم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ درندے، انسانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے درندے جس گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، ماں بہن کی عزت لوٹ لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا بھی ہوا، ہم نے اخبارات میں دیکھا، آپ نے بھی پڑھا، 4 سالہ بچے کے ساتھ درندگی کی گئی، اپنی شہوت کی پیاس بجھائی گئی، اور پھر اس بچے کو، معصوم سے بچے کو، پھول سے بچے کو توڑ موڑ کر، مسل کر ایسے گندگی میں ڈال دیا گیا جیسے لوگ ٹیشو پیپر سے اپنے جوتے صاف کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا، 6 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی بدکاری کی گئی. کون سا ظلم و ستم ہے جو ہم نہیں ڈھا رہے؟ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا، چاہے قوم سمود ہو یا قوم عاد یا قوم لوط، کیا آج ہم ان معذب، تباہ شدہ، ہلاک ہونے والی قوموں والی حرکتوں اور ان کے اعمال میں مبتلا نہیں ہیں؟ جب وہی کچھ نہیں ہو رہا جو قوم عاد کر رہی تھی، جو قوم سمود کر رہی تھی، جو مدین والے کر رہے تھے. میں تو کہتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم سے، لا تنقصوا المکیال والمیزان، ارے ناپ تول میں کمی نہ کرو. مجھے تو یوں لگتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ حکم مدین کے بازار میں نہیں دے رہے، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کراچی اور لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اے تاجرو لا تنقصوا المکیال والمیزان. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پاکستان میں آ کر کہہ رہے ہیں، ارے ان بدکاریوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے. اللہ نے بھی رحمتوں والے مہینے میں ہمیں جھنجھوڑا، عذاب کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے جھنجھوڑا، حرکت دی. ارے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، میری نافرمانی سے باز آ جاؤ. میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صبح سے شام تک میری نافرمانی کرتے رہو. میں نے یہ تمہیں دماغ اس لیے نہیں دیا کہ ہر وقت بدی کی تدبیریں سوچتے رہو. میں نے یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے جھوٹ بولتے رہو، بہتان باندھتے رہو اور فسق و فجور کو رواج دیتے رہو. میں نے یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ کمزوروں پر ستم ڈھاتے رہو. میں نے یہ پاؤں اس لیے نہیں دیے کہ زمین پر
فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے رہو. میں نے یہ کان اس لیے نہیں دیے کہ سب کی سنو مگر میری نہ سنو اور میرے رسول کی نہ سنو. میں نے یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سرسبز علاقے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان علاقوں کو عیاشی، فحاشی اور بدماشی کے اڈوں میں تبدیل کر دو. میں نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی کہ دولت کے خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ. میں نے تمہیں یہ ملک اس لیے نہیں دیا کہ یہاں غریب کو غریب ترک کر دو اور ان کے منہ سے آخری لقمہ بھی چھین لو. تمہارے بچے عیاشیاں کرتے رہیں اور غریب مسلمان کے بچے کئی کئی راتیں بھوک سے بلکتے اور تڑپتے رہیں. تمہارے بچے کا علاج امریکہ اور برطانیہ کے ہسپتالوں میں ہو اور ایک بیوہ اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے یہاں کے ہسپتالوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے. اگر ایسا کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت. ان بطشا ربی کا لشدید. تمہارے پلازے، تمہارے محلات، تمہاری ٹیکنالوجی تمہیں میری پکڑ سے، میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر جاپان اور امریکہ کی ترقی اور ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے اسباب و وسائل انہیں قدرتی آفات سے نہیں بچا سکتے تو ہمارے جیسے غیر ترقی یافتہ ممالک اور وہاں کے لوگ انہیں بھی یہ چیزیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں تسلیم کرتا ہوں جو بھی حوادث آتے ہیں، طوفان اور زلزلے آتے ہیں، ان کے کچھ طبعی اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اس پر ایمان کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا. کہ جائے کہ پہاڑ سرک جائیں. مجھے پتا چلا جہاں زلزلہ آیا ایسا بھی ہوا کہ پہاڑ آپس میں مل گئے. اسلام آباد سے 95 کلومیٹر زلزلے کا مرکز، لیکن اسلام آباد کی مضبوط ترین عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ سے توبہ کا وقت ہے. توبہ کا وقت. ہمارے آقا میں اور میرے جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں جن کی معصومیت کہ یہ عالم کہ ان کے جسم سے بہنے والے قطروں سے فرشتے وضو کریں. ان کا حال یہ تھا کہ تیز آندھی چلتی، بادل امڑتے، سورج اور چاند کو گرہن لگتا تو پریشان ہو جاتے. حضرت عائشہ فرماتی کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر اضطراب، بے چینی، بے کلی. میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری امت پر بھی قوم عاد اور سمود والا عذاب نہ آ جائے. آقا ڈر رہے. اور آج جبکہ ہم ان قوموں والے اعمال کو اختیار کر چکے، کیا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں؟ اور ہم تو یہاں سمندر کے ساحل پر بیٹھے ہیں. اگر امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ظاہری وسائل انہیں سمندر کی موجوں کا لقمہ بننے سے نہ بچا سکے
تو ہمیں کون سی چیز بچا سکے گی؟ اور یہ تو ایک ہلکا سا زلزلہ ہے، دنیا کا زلزلہ۔ اس زلزلے کو دیکھ کر اس زلزلے کو بھی یاد رکھیں جسے اللہ نے خود بہت بڑی چیز قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ سارے زلزلے اس زلزلے کے مقابلے میں ماند رہ جائیں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا۔ وہ زلزلہ جب برپا ہوگا تو فرمایا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی، حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو دیکھو گے بے ہوشی کا عالم ہوگا، مدہوش سے ہوں گے، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ دنیا کے زلزلوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ آخرت اور قیامت کے زلزلے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد عاصم خان امریکہ میں ہے، دعا فرمائیں جلد از جلد اللہ اس کے مسائل حل فرمائے اور وہ ہمیں آ کر مل جائے۔ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے بھائی، اللہ آپ کے بیٹے سے آپ کو ملاقات کروا دے۔ یہ ایک اور اعلان ہے درسقرآن.com کی طرف سے، رمضان مبارک میں ہر جمعہ کو سپہر 3 بجے محمد اسلم شیخ پوری کا درس قرآن ہوگا ریڈیو چینل FM 91 پر، اور اسی چینل پر ہر اتوار کی صبح 6:30 بجے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نشر ہوا کرے گا۔ تمام حضرات اس کے سننے کا اہتمام فرمائے بھائی۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے جس ذریعہ ابلاغ سے ہر وقت گانے نشر ہوتے ہیں وہاں سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی دعوت دینے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ حضرات اخبارات میں بھی دیکھ چکے اور ابھی میری زبانی بھی سن چکے، پاکستان کا بہت بڑا علاقہ، کئی شہر متاثر ہوئے ہیں زلزلے سے، سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں سے مل کر آیا جن کے عزیز و اقارب متاثر ہوئے اور زار و قطار ان کو روتے ہوئے دیکھا اور پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ بعض ابھی تک عمارتوں کے ملبے نیچے دبے ہوئے ہیں، کوئی ہلاک ہو چکے، کوئی زخمی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن بیچاروں نے تنکا جوڑ کر سالوں میں مکان بنایا تھا اور مکان ان کے ختم ہو چکے، مال مویشی ختم ہو گئے، بعض کے عزیز و اقارب ہلاک ہو گئے۔ تو اس ابتلا اور آزمائش کے موقع پر آپ حضرات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے، اور اس ذریعے سے کیجیے جس ذریعے پر آپ کو اعتماد ہو۔ لیکن ہمارے ہاں الرشید ٹرسٹ ایک با اعتماد ذریعہ ہے ایسے لوگوں تک اپنی امداد پہنچانے کا، تو الرشید ٹرسٹ کے بعض ساتھی باہر امید ہے کہ بیٹھے ہوں گے، آپ حضرات جو نقد دے سکتے ہیں وہ نقد دے، اور ہر ایک دیتا ہوا جائے، ہر ایک اپنی طاقت اور اپنے حالات کے مطابق۔ جس کی جیب میں نقد نہیں وہ بعد میں بھی پہنچا سکتے ہیں، ان ساتھیوں سے پوچھ کر پتہ وغیرہ اور فون ان سے لے لیجئے۔ الحمدللہ سال ہر سال کا یہ ٹرسٹ آزمایا ہوا ہے، آپ کا یہ تعاون صحیح لوگوں تک پہنچے گا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ اگلا درس بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا، اور اتفاق کی بات ہے اس وقت یہ حادثہ اور مصیبت ہم پر آ گئی، اگلے درس میں انشاءاللہ مصائب اور حوادث کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ خود بھی شرکت فرمائیں، دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ
अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद तव्वाबीन जो अल्लाह ने चाहा तो तौबा, खिदमत दीन और इशात कुरान का मरकज होगी। तो कच्ची मस्जिद तो पहले बन गई थी, 1 साल से नमाज हो रही है, असल मस्जिद की तामीर का आगाज हो गया है। आप हजरात कभी वहां खुद तशरीफ लाएं और उस मस्जिद की तामीर में हर तरीके से तावन फरमाएं। जुमे के दिन अगर आप तशरीफ लाएं तो मैं खुद इंशाअल्लाह आपका इस्तकबाल करूंगा। एक 5वीं बात जो कहना चाहता हूं, हमारे एक साथी ने इस दावत कुरान को आम करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से ये एक छोटा सा पैकेट छपवाया है और इसमें 2 केसेटें हैं और उनमें से एक केसेट में तकरीबन 91 दर्स आ गए हैं और 100 घंटे गोया कि एक सीडी में महफूज हो गए हैं। और ये उन्होंने जो पैकेट बनवाया इसके ऊपर अंग्रेजी में वो बताते हैं कि मैंने लिखा है कि कुरान के पैगाम को आम करना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने 1000 पैकेट बनवाकर पढ़े लिखे तबके तक पहुंचाए हैं। मैं ये दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि अल्लाह हम सबको इन कामों की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे एक साथी ने ये दरख्वास्त की है कि उम्रे के लिए जाना चाहता हूं, दुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसान फरमा दे। एक 5वां ऐलान ये है कि ख्वातीन के लिए मैंने अर्ज किया था कि शुगर की दवा मौलाना साहब के घर में मिल जाएगी, इत्तेफाक से मैं लाना भूल गया, अभी वापस जाकर ड्राइवर के जरिए से इंशाअल्लाह भेज दूंगा। तो बाद में जो ख्वातीन लेना चाहें वो मौलाना साहब के घर से ले सकती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन या तव्वाब या अरहमर राहिमीन या गफ़्फ़ार या सत्तार या अफ़ूफ़, तू अपने फजल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस मुबारक महीने में, इस मुबारक मकाम में, मुबारक औकात में, मुबारक लम्हात में अल्लाह हम तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दे या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, तू अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम इकरार करते हैं हमें गुनाह नहीं करने चाहिए थे, तेरी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, तेरे हुक्मों को नहीं छोड़ना चाहिए था। अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह हम बंदे हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह अगर तूने माफ़ न किया और रहम न किया हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह हमको तबाह होने से बचा ले। अल्लाह हम तौबा करते हैं कुफर से, शिरक से, मुनाफकत से, जिना से, झूठ से, बदगोई से, बोहतान तराशी से, हराम खाने से, हराम कमाने से, किसी का दिल दुखाने से, गीबत से, चुगली से, बोहतान से। या अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह रहम फरमा दे।
اللہ کرم فرما دے. اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہم قابل رحم ہیں. اللہ ہم قابل رحم ہیں. اللہ پوری امت مسلمہ قابل رحم ہے. اللہ پوری امت مسلمہ قابل رحم ہے. اللہ رحم فرما دے. اللہ تو رحم فرما. اللہ کرم فرما دے. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اللہ تو ہی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اللہ ہم سب بیمار ہیں تو ہم سب کو ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. اللہ ہم سب فقیر ہیں، غریب ہیں. اللہ تو غنی ہے، رزاق ہے. اللہ ہماری ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. اللہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا. اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی مرد جتنی بھی خواتین ہیں، یا اللہ تو ہی ان کی ضروریات کو یا اللہ ان سے بھی زیادہ جانتے ہے. اللہ سب کی ضروریات پوری فرما دے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو نیک بنا دے. اللہ ایمان کا نور عطا فرما. اللہ ایمان کی محبت عطا فرما. ایمان کی حلاوت عطا فرما. ایمان والی زندگی عطا فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ برکت عطا فرما. اللہ رحم فرما. اللہ کرم فرما. اللہ مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی رحمتوں سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ تجھے تیرے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ ہمیں محروم نہ فرمانا. اللہ جن خوش نصیبوں کو اس مہینے میں تو جہنم سے آزاد کرتے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اللہ تو ہی شامل فرما دے. اللہ محروم نہ فرمانا. اللہ شکر سے، عبادت سے، ذکر سے، تلاوت سے، دعاؤں سے، صدقہ خیرات سے محروم نہ فرمانا. اللہ نیکی کے سارے کاموں کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لے. اللہ تو قبول کر لے. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ اصل عمل تو وہی ہے جسے تو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ناقص ادھورے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر چیز ہر وقت مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا. اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے. اللہ تو ڈھنگ عطا فرما دے. اللہ تو اپنی ذات اور صفات کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جیلوں میں جو بے گناہ قیدی ہیں اللہ ان کو باعزت آزادی نصیب فرما. یا اللہ خاص طور پر جو بے گناہ مسلمان کفار کی قید میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا رب یا اللہ تو ان کو آزادی نصیب فرما. اللہ عالم اسلام کو سچی قیادت عطا فرما. اللہ دین کا درد رکھنے والی قیادت عطا فرما. اللہ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنے پیارے نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما.
اپنی کتاب مقدس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی آواز پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ اس آواز کو دور دور تک پہنچانے میں اپنی دماغی صلاحیت اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادت تلاوت صدقہ خیرات کو، ذکر و دعا کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گھروں کو ایمان کے گھرانے بنا دے، قرآن کے گھرانے بنا دے، غلامی رسول کے گھرانے بنا دے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی زلزلوں سے، طوفانوں سے، حوادث سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے ہم سب کو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درد کو، ان کے دکھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پریشانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں درد والا دل عطا فرما دے۔ اللہ سنگ دل ہو گئے ہم، اللہ درد والا دل عطا فرما دے۔ اللہ اپنے پیارے نبی کے درد میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ امت کا درد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں، پوری امت کی فکر نصیب فرما دے۔ اللہ اس ملک کی، اس شہر کی اور اس ملک کے سارے شہروں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، نفس سے، شیطان سے، یا اللہ کفار سے، ان کے مکر و فریب سے، دہشت گردوں سے، قاتلوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے اللہ حفاظت فرما، زلزلوں سے، حوادث سے، مصائب سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com